بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کی باتوں پہ میں اکثر تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی تھی۔ جس معاشرے میں دو قانون ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہجوم ہو جاتا اور ہجوم میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ آج کچھ باتوں پہ آپ بات کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک ریفرنس بنایا گیا، ان کی مسز کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا، اب اس کا فیصلہ آ گیا، اور فروخ نسیم کی بات جو وزیر لا منسٹر ہے انہوں نے ایک عہد عام شہری کیا، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ان کی باتوں میں انہوں نے کہا کہ جب جج صاحبان ان کے بیوی اور بچے اخراجات نہیں بتائیں گے تو پھر عام بیوروکریٹ، پولیٹیشن، دیگر لوگ کیوں بتائیں گے؟ ناظرین یاد رکھ لیں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عدالتوں کے جج صاحبان کے فیصلے سر آنکھوں پر، ہمیں انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں، ادب احترام سے کرتے ہیں، لیکن خدا رسول کے واسطے اس ملک کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے مطابق چلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا، عمر فاروق خلیفہ وقت، آپ بتائیں آپ نے جو زیر تن کرتا پہنا ہے اس کا تو لباس کے آپ حقدار نہیں تھے، تو آپ کے بیٹے نے کہا ہاں میرے حصے کا تھا۔ تو یہ اس معاشرے پہ انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ ان باتوں سے کو غیر منصفانہ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں بھی یہ بات مناسب ہے۔ اگر جج صاحبان اور ان کی فیملی، ان کے بچے منی ٹریل دینے کی بجائے یہ کہیں کہ ان سے نہیں پوچھا جا سکتا اور تمام مسائل اپنے تک دے دیں، باقی بیوروکریسی اور دیگر مال لوٹ رہے گا۔ دوسری طرف عوام کے نام پر حکومت اور اپوزیشن دونوں آپ کو بیوقوف عرصہ دراز سے بنا رہی ہیں، آپ کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب۔ سینٹ میں اسٹیٹ بینک کا آئین میں ترمیم کا بل حکومت اور اپوزیشن سی مرضی سے چلے گیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کے ایوان کے صدر یوسف رضا گیلانی اجلاس کے دوران خود چلے گئے اور ایک ووٹ سے چلے گئے۔ کیا آپ اب ان کو اپنے حلقوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان کہتا ہے یہ فراڈی ہے، لیکن جب دنیا کا پریشر آتا ہے، طاقتوروں کا پریشر آتا ہے، تو ایک فون پہ ان کی گگی بول جاتی ہے۔ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے حقوق پر اپنے اور اپنے خاندان کو نواز رہے ہیں۔ ناظرین، میری سمجھ میں ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ مکمکا کی سیاست غریب آدمی کے حقوق سلب کر رہی ہے۔ 95% لوگ پانی سے محروم، تعلیم سے محروم، صحت سے محروم، انصاف سے محروم، چھت سے محروم، بیماری کی علاج کرنے سے محروم، لیکن یہ لٹیروں کا، یہ ہرس کے ماروں کا، یہ حوث کے ماروں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ دوسری طرف شہزاد اکبر نے اپنا پیٹ پورا بھر لیا 3.5 سال کرپشن کے نام پر، اپوزیشن کے کسی ایک لیڈر سے ایک پینی نہیں نکلی، اور وزیر اعظم کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ عمران خان صاحب، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیم آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے، آپ کو ایسے چوراہے پہ چھوڑیں گے کہ پھر آپ خود پچھتائیں گے، ورنہ اس وقت چڑیاں کھیت چگ گئی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے بڑا سابقہ بتایا ہے، اب آپ نے ان کی جگہ دوسرے احتساب کے مشیر کر لیے ہیں۔ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس میں وہ تو اس کو جواب دہ ہی نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کو کہیں بلا کے کوئی ایماندار افسر لگائیں اور اسے کہے کہ اس ملک سے مخالفین کا نہیں، اپوزیشن کا خاتمہ کرنا، ملک ترقی کی طرف جائے گا، نہیں نہ ہماری تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے آنریبل ہر دل عزیز قابل احترام جج صاحب ہیں، ان کے بارے میں ایک ریفرنس گیا کہ ان کی مسز کی بیرون ملک جائیداد تھی، اور انہوں نے اس کے منی ٹریل نہیں دی، اثاثے جات نہیں دی، جس پر جج صاحبان نے اس کو فیصلہ بھیج دیا کہ آپ ایسا کریں، ایف بی آر کے پاس آئیں اور انہیں مطمئن کریں کہ یہ پراپرٹی آپ نے کہاں سے لیا۔ آپ نے کہا ہے میں بہت امیر گھر کی خاتون ہوں، یقیناً آپ ہوں گی، آپ امریکن کسی اسکول میں پڑھاتی تھی، وہ بھی پڑھاؤں گی۔ اسی جج صاحبان کے حکم کے مطابق ایف بی آر کو چلے گئے، ایف بی آر کو دیا، لیکن انہوں نے وہاں منی ٹریل نہیں دی، اور ایف بی آر ان سے مطمئن ہی نہیں ہوئے۔
انہوں نے ادھر بھی کہا کہ میں بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہوں، امریکن اسکول میں پڑھتی ہوں گی، ہماری بہن ہے، ہمارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن اچانک جب سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ دیا تو ایف آئی اے کو بھی روک دیا، خبردار سرینا عیسیٰ کی بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جو یہ جواب دیا مطمئن نہیں، اور یہ کیس ختم کر دیا۔ کیس تو ختم ہو گیا، یہ عدالتوں کا حکم۔ اس پر مجھے پہلی دفعہ شیر ببر لگے ہیں وزیر قانون شہزاد فروغ نسیم صاحب۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، اور بہت سے سوال باتیں کیے، انہوں نے کہا کہ وہ بھی میری طرح سپریم کورٹ کے جج صاحب کو بے پناہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اگر جج صاحب کے بچے اور ان کی فیملی جواب دہ نہیں ہوگی تو ایک سول جج کی فیملی کیسے جواب دہ ہوگی؟ ایک بیوروکریٹ کی فیملی کیسے جواب دہ ہوگی؟ وہ تو ووٹ لے کے نہیں آتے، چلو پالیٹیشنوں پہ آپ یہ کر لیتے، ورنہ میری نظر میں تو پھر پالیٹیشن کو بھی نہیں جواب دینا چاہیے۔ قانون تو سب کے لیے ایک ہے۔ بھائی میرے پاس میری انکم سے 1000 گنا زیادہ جائیداد ہے تو مجھ سے سوال بنتا ہے آپ کا، اور میرا فرض ہے اس کا جواب دینا۔ 19-20 تو ہو سکتی ہے لیکن 20 تو نہیں۔ فروغ نسیم نے اس بات کو مانا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر جج اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر بیوروکریسی اور دیگر ادارے بھی جواب دہ نہیں ہوں گے، کل کو ایف بی آر بھی جواب دہ نہیں ہوگا، کسٹم کا افسر بھی، کمشنر بھی جواب دہ نہیں ہوگا، کلیکٹر بھی نہیں جواب دہ ہوگا، کوئی بھی نہیں جواب۔ اس طرح تو انصاف بلڈوز ہو جائے گا اور ہر طاقتور من پسند انصاف کرے گا۔ ناظرین، فروغ نسیم کی باتوں میں بہت زیادہ دلائل انہوں نے دی ہیں، تفصیل دی ہے۔ انہوں نے کہا بہتر یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں یا ایف بی آر میں جب سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے بھیجا تھا تو وہ وہاں منی ٹریل دے دیتے۔ یہ لفظ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں بہت بڑے امیر خاندان کی بیٹی ہوں، میں امریکن اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ آپ کے بیرون ملک جائیداد ہے تو یقیناً حلال ہوگی، جائز ہوگی، لیکن بتا دیں میں اس طرح کمائے تھے، میری اتنی سیلری تھی، ہر لاکھ میں 20 لاکھ بچاتی تھی، سال کا میرا 25 لاکھ بچاتی تھی، سال کا میرا 3 کروڑ بچتا تھا، 5 سالوں میں میں نے یہ پراپرٹیاں لے لی، بالکل سو بسم اللہ۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان، جو اس ملک میں سپریم کورٹ کے بعد صرف اللہ کی عدالت ہے، صرف اللہ کی عدالت ہے، ہماری پورے ملک کی 20 کروڑ عوام کے آخری فیصلے آپ تک آنے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ظلم انکم ٹیکس کرے، کوئی پولیٹیشن کرے، کوئی سرکاری ادارہ کرے، کوئی قتل ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، ڈاکو ہو جائے، سپریم کورٹ کے علاوہ صرف اللہ کی عدالت ہے۔ ادھر تو سب کو انصاف ہونا چاہیے، انصاف کرتے بھی ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے اس فیصلے کو نامناسب قرار دیا، اور فروغ نسیم کی ان باتوں میں بہت زیادہ لاجک تھی۔ اگر اس لاجک پہ ہم نے عمل نہ کیا تو یاد رکھ لیں کل کو ایک پٹواری بھی حساب نہیں دے گا، ایک دکاندار بھی نہیں دے گا، ایک کلرک بھی نہیں دے گا، ایک سپاہی بھی نہیں دے گا، ایک چور بھی نہیں دے گا، ڈاکو بھی نہیں دے گا۔ خدا را قانون جو لانا ہے سب کے لیے ایک لائیں، سول جج سب کے لیے بھی ہو، صحافی کے لیے سب سے پہلے ہو، صحافی کے مالک کے لیے ہو، بزنس مینوں کے لیے ہو، سرکاری افسروں کے لیے ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہوں۔ احتساب سے، شفافیت سے امن آتا ہے، لا تلقی نہیں۔ لیکن فروغ نسیم صاحب آپ نے کہ دلائل میں بہت زیادہ وزن تھا، کم سے کم میں تو آپ کی تعریف کروں گا۔ اس موقع پر ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، فواد چودھری، بجا بجا میں تنقید کرتا ہوں لیکن اچھی باتوں کی طریق۔ انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم کی باتوں میں دلائل بھی ہے اور وزن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو اپنی انٹرنیشنل رینکنگ دیکھنی چاہیے۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے، دنیا کا ہر آدمی اس ملک کی عدلیہ کا احترام کرتا ہے، اور بلکہ عدلیہ کا نہیں، میری نظر میں تو ریڑھی بان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی فیملی کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک سابق جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، نہایت عزت آواز سپریم کورٹ کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اے ایس پی کرا دیا، اے ایس پی کرا کے انہوں نے کہا جی اس کو مرسڈیز گاڑی دے دے، نہیں دی گئی۔ خیر یہ تو پرانی باتیں ہیں، لیکن ہماری جج صاحبان سے عادت ہے، گزارش ہے کہ قانون جو آپ فیصلہ کرتے ہیں پوری قوم سرہم ہے، لیکن قانون سب کے لیے ایک رکھیں۔ کل کو تو کوئی بڑا بیوروکریٹ جس کی 3 لاکھ کی تنخواہ ہے، اس کی بچوں کی، اس کی بیوی کی پراپرٹی 3 ارب کی آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں جی، وہ بالغ ہے، میں کیوں دوں صاحب۔ یہ سلسلہ روکنا ہوگا، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہے۔
دوسری طرف ناظرین اسٹیٹ بینک میں آئینی ترامیم جہاں اپوزیشن کی واضح اکثریت وہ حکومت نے منظور کرا لیا، اس میں بھی عمران خان مستحق ہے، لیکن یہ بل منظور ہوا مکمکا سے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو این آر او ملے، واضح اکثریت سی 8-9 بندوں کی اکثریت اپوزیشن کی زیادہ تھی۔ یوسف رضا گیلانی عین موقع پر اٹھ کے جب نمبر کاؤنٹنگ ہونی تھی چلے گئے، وہ کھڑے رہتے تو وہ بل ہی نہیں منظور ہو سکتا تھا۔ مسلم لیگ کے 2 لیڈر نہیں تھے، جمعیت علماء اسلام کے ایک لیڈر تھی، اے این پی کا نہیں تھا۔ کیا اپوزیشن جماعتیں جنہوں نے جس کو یہ آئینی ترمیم کو ملک دشمن ترمیم کہتے تھے پاکستان کا اسٹیٹ بینک حکومت نے گروی رکھ دیا ہے، یہ ملک کا سودا کیا ہے، کیا اس ملک کا سودا اب حکومت نے نہیں کیا، اپوزیشن نے کرایا ہے؟ اگر سینٹ میں بل منظور نہ ہوتا تو امپلیمنٹ نہ ہوتا، کیا یوسف رضا گیلانی اس پہ ریزائن دیں گے؟ کیا جس جماعت کے لوگ اس میں نہیں آئے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم سینٹ سے اسٹیٹ بینک کی تبدیل ہونا ملک دشمنی اور ملک کو فروخت کرنے کے مترادف ہے اور اسٹیٹ بینک بیچ دیا ہے، کیا آپ برابر کے شریک نہیں ہیں؟ نہیں شریک، تو جو لوگ نہیں آئے سینیٹر، ان کے خلاف کارروائی کریں، انہیں اپنی پارٹیوں سے نکالیں، ان کی ممبرشپ ختم کریں، سینٹشپ ختم کرے، ورنہ دوغلا پن چھوڑے اور عوام کو بتائے کہ ہاں ہم نے مرضی سے کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط تھی، ہمیں فون آئے تھے، ہماری مجبوریاں تھیں، ہم نے این آر او لیا، ہمیں عوام سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں زندگی بچانی ہے، ہم تو اگلے الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف عوام کو اب حکومت کے خلاف اکسائے، ایک طرف حکومت کہے، وزیر اعظم کہے کہ تمام اپوزیشن چور ڈاکو ہے، فراڈیا ہے، اربوں خربوں روپے لوٹا ہے، لیکن ریکوری زیرو نہ، اور اینڈ پہ شہزاد اکبر صاحب کو 3.5 سال بعد جو لاتعداد انہوں نے اخراجات کی ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق کو لے آیا جائے، اور شہزاد اکبر کو یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے ملک غیر ملکی وزٹ کیے ہیں، اس میں کتنے اخراجات آئے ہیں۔ لگتا ہے مکہ کی سیاست میں آئین اور عوام کے حقوق زمین بوز کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کم و بیشتر تمام سیاستدان اور سرکاری افسر اور صحافی سب شامل ہیں۔ کچھ اچھے لوگ ہوں گے، لیکن یہ چند اچھے لوگ جب تک اکٹھے نہ ہوئے یہ مافیا آپ کو کھا جائے گا، لوٹ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی۔ فیصلہ سر ہم تسلیم کرنا تو ذمہ داری ہے، لیکن اگر ایف پی آر اس سے پوچھ نہیں سکتی، وہ جواب دینے میں مطمئن نہیں رہے، تو انہیں باعزت طریقے سے کیس ختم کر دینا۔ یہ تو ایک راستہ کھل گیا ہے، کل کو ایف آئی اے کا گریڈ 21 کا افسر کہے گا میں کیوں دوں بھائی، میرا بچہ 21 سال کا ہو گیا، جاؤ بھاگو۔ بہرحال فروغ نسیم صاحب آپ نے رول ادا کیا، آپ نے اس فیصلے سے نہ اختلاف کیا بلکہ دلائل دیکھ کر کہا کہ اس کے بعد تو پٹواری کمشنر کچھ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف فواد چودھری نے کہا عالمی رینکنگ میں عدلیہ کے اس فیصلے سے متاثر ہوا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے، اور میری بھی گزارش ہے اسے غور ضرور کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک میں ظلم زیادتی ہو، اگر عدلیہ انصاف کرتی ہو تو بہتری آ سکتی ہے، ورنہ بہتری نہیں آ سکتی۔ ایک پاک فوج ہے جو ڈسپلن کی وجہ سے چل رہی ہے، جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی ذاتوں کو نہیں بچانا، اپنے ملک کو بچانا ہے۔ قانون وہ ہے جس کو آپ لوگوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پہلے خود اپنے آپ پر کریں۔ ناظرین دوسری طرف بلدیاتی الیکشن بڑی دلچسپ صورتحال اظہار کرتے جا رہے ہیں، پنجاب میں خصوصاً۔ وزیر اعظم عمران خان اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ فروری میں چین جا رہے ہیں۔ چین کے اس دورے کو بین الاقوامی دنیا پر بڑی اہم نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر اگر ان کے چینی صدر سے ملاقات ہوتی ہے تو ادھر اہر ایگریمنٹ ہوں گے، اور وہ پاکستان میں دفاعی اور تجارتی اور صنعت اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے اہم ترین فیصلے ہوں گے۔ اگر کسان اور غریب آدمی، عام شہری جس دن خوشحال ہوگا اس دن پاکستان خوشحال ہوگا۔ 2 یا 3% کے ارب پتی ہونے سے ملک بہتر نہیں ہوتا۔ اس کو ملک کو خوشحال کرنا ہے تو عام شہریوں کو کرو، قانون کی فراہمی یقینی کرو۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی بھی چوری کری تو اس کو وہی سزا دوں گا، لیکن جب پاکستان میں طاقتوروں کے لیے قانون آنکھیں بند کر لے اور کہے ایسی جان کے میٹر لئی آکھوے، تو اس وقت انصاف نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو ہجوم بنا دیا گیا ہے طاقتوروں نے من پسند طریقوں سے چلانے کے لیے۔ اس ملک کو قوم بنانے کے لیے ہم سب کو قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے کے بعد پنجاب کا ہنگامی دورہ کریں گے، جس میں اربوں خربوں روپے کی اسکیموں کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب یاد رکھ لیں
شاہ محترم شہزاد اکبر صاحب ناکام ہوئے، کوئی ایک پینی ریکوری نہیں ہوئی، مسئلہ مصدق بھی نہیں ہوں گے، اس وقت احتساب ہوگا جب آپ یہ لفظ کہیں انہیں بلا کے چیئرمین احتساب کو، یہاں اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو میرا خیال ہے وزیر انٹیریئر ایڈوائزر کی تو ضرورت ہی نہیں، انہیں کہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرے، چاہے کوئی کھرب پتی کرے، چاہے کوئی ریڈی والا کرے، چاہے کوئی گریڈ 22 کا کرے، چاہے کوئی پی این کرے۔ سلیکٹڈ انصاف نفرت کو جنم دے گا، اور نفرت اس ملک کو آگ لگا دے گی۔ قائد اعظم نے یہ ملک عام شہریوں کے لیے امن کے لیے بنایا تھا، جہاں اقلیتوں کو بھی تحفظ ہو، عام شہریوں کو بھی وہ بنیادی حقوق ملے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بڑے فیصلے کریں ان 1.5 سالوں میں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں عمران خان صاحب، نواز شریف اس ملک میں نہیں آئیں گے، وہ بھاگے ہوئے ہیں، اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک انہیں مکمل گارنٹی نہیں ملے گی باعزت طریقے سے بچنے کی۔ اور میری یہ اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشاورت سے باہمی آج اس وقت تک فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ ملک کا ادارہ رہیں گے اور آئینی اور قانونی مفاد میں ہر ممکن اقدامات کرنے لیں گے۔ ملک کی جان اور عزت اور وقار کے لیے پاک فوج کا افسر و جوان ہوگا، اور سیاست کو خود سے دور کرنے جا رہے ہیں۔ میری اطلاعات ہیں، کل کیا ہوگا اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو ضرور آپ کو دوں گا۔ ماضی میں ڈیلیں اور ڈیل ہوتی رہی، معاملات چلتے رہے، یہ سچ ہے۔ شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، اللہ کرے کہ تمام ادارے بیما صافی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اپنا احتساب کرے اور پھر دوسروں پر انگلی اٹھائے۔ ججوں کے پاس تو چوروں، ڈاکوؤں، منصفوں، رازنوں، گریڈ 22 کے ہر افسروں کا جانا ہے، ان کا جانا۔ دوسرا صحافیوں کو ججوں سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو سیاستدانوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، دیگر سرکاری اداروں پر بھی کرتے ہیں، اگر صحافی حرام کھاتا ہوا تو اس کو تنقید کا حق نہیں۔ تمام سیاستدان قابل احترام ہیں اور ان کے سپورٹر بھی، لیکن خدا را سمجھے صحافیوں کا کام اسے ایک جماعت کو پروموٹ نہیں کرنا، بغیر خوف اور لج کے سچ آپ کو لانا۔ اگر کسی کی دل داری ہوتی ہے تو معذرت، لیکن سچ کہنا تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے پاس ایک شخص گیا، اس کے کرنے میں دنیا جہاں کے عیب تھے، دنیا دھاں کا بد کردار تھا، تو اس نے کہا اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کے کہنے پہ ایک کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جھوٹ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے تو کہا تھا اتنے اتنے غلیظ غائب ہے، تو آپ نے فرمایا ایک جھوٹ چھوڑ دے گا تو سارا۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی کوشش کریں اس ملک کو سچ اور ایمانداری اور دوسروں کو حقوق دینے کی جدوجہد میں اس ملک کو پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنائے۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔